اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 102 آیات کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، تفسیر ہماری چل رہی ہے جو پچھلے 3 دن سے چل رہی ہے۔ ذکر چل رہا تھا، اچھا اس آیت میں جو ہے یہود کا باطل عقیدہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انبیاء میں سے نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے اور جادو کے زور پر دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ دوسرا ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جادو جو ہے وہ فرشتوں پر نازل کیا گیا، اس کا بھی بتلان کیا گیا، پہلی بات کا بھی بتلان کیا گیا۔ اب جادو جو ہے وہ یہود میں سے یا اس دور کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ بہت زیادہ سیکھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ اور جادو کی سب سے بڑی قسم جو ہے وہ کیا ہے کہ بیوی اور شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا، جھگڑا ڈلوانا، الگ کر دینا۔ شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے جو ذکر کیا گیا ہے، جو قرآن میں بھی ذکر ہے۔ دیکھیے قرآن اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ سب سے بڑا کفر یہی جادو یہی ہے اور وہ یہی سیکھا کرتے تھے۔ اب ہم جو ہے کل اس بات پہ ہماری تفسیر رکی تھی کہ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو سیکھنا جو ہے سیکھنا چاہیے، کیونکہ معجزے اور جادو میں فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بھی جادو جو ہے وہ آتا ہو، جادو والا علم بھی آتا ہو۔ اس کی نفی کی گئی ہے اور اس میں دلیلیں دی گئی ہیں کہ نہیں، امام راضی کا یہ قول جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ امام راضی نے جو اپنی بکس میں کتابوں میں یہ لکھا ہے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس نے گرہ لگائی اور اس میں پھونکا اس نے جادو کیا۔ تو جادو جو ہے وہ کفر ہے، جادو کروانے والا جادو کرنے والا دونوں جو ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر معجزے کو ماننا یا معجزے کا جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جادو کا جاننا ضروری ہو۔ معجزہ ماننا، معجزہ سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید، اور قرآن مجید کی علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو سمجھنے کے لیے قطعی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جادو والا علم بھی آنا چاہیے۔ ٹھیک، تو امام راضی کے اس قول کی تردید کی گئی ہے۔ اب جو ہمارا بحث چلے گی آج وہ ہے جادو کے اقسام، کہ جادو کی قسمیں کون کون سی ہیں، کس چیز کو جادو کہا جاتا ہے، کس چیز کو جادو نہیں کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ابو عبداللہ رازی نے بیان کیا ہے کہ ایک جادو تو ستارہ پرست فرقے کا ہے۔ ستارہ پرست جو فرقہ ہے اس کا ایک جادو ہے، وہ 7 ستاروں کی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھلائی برائی انہی کی باعث ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرف خطاب کے مقرر الفاظ پڑھا کرتے ہیں اور انہی کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں آئے تھے وہ ستارہ پرست قوم تھی۔ یہ جاننا جو ہے وہ دیکھیے یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو چیز ہے، غور سے سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارہ پرست قوم کے پاس آئے تھے۔ ستارہ پرست قوم کیا کرتی تھی؟ وہ ستاروں کی طرف اس طرح کے منتر تنتر پڑھا کرتے تھے، مقرر الفاظ خطابات پڑھا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے، اور انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں آئے اور انہیں ہدایت کی۔ راضی رحمۃ اللہ نے اس فن میں ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کا نام السر المکتوم فی مخاطب الشمس والنجوم رکھا ہے۔ ابن خلقان وغیرہ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں اس سے توبہ کر لی تھی۔ پہلے امام راضی جو ہے ابن خلقان کے نام سے یا ملاحظہ ابن خلقان کی جو مجموعہ ہے اس میں یہ والا السر المکتوم فی المخاطب الشمس والنجوم، یہ والا اس والے ٹاپک کے ساتھ، اس والے باب کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف لوگوں کو اس علم سے آشنا کرنے اور خود کو اس کا عالم ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی تھی، ورنہ ان کا اپنا اعتقاد یہ تھا جو سراسر کفر ہے، یہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کتاب میں ان
لوگوں کے طور طریقے لکھے ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، یہ ان کا عقیدہ اپنا عقیدہ نہیں تھا، صرف انہوں نے ایک علم کے تحت وہ کتاب لکھی تھی، لوگوں کی جانکاری کے لیے یہ کتاب لکھی تھی، ان کو علم سے آشنا کرنے کے لیے، لیکن ایک باقاعدہ کتاب موجود ہے اس بارے میں. دوسرا جادو جو ہے، دوسری جو قسم ہے جادو کی، قومی نفس اور قوت واہمہ کی طاقتور لوگوں کا فن ہے. وہم اور خیال کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے. دیکھیے، اگر ایک تنگ پل زمین پر رکھ دیا جائے تو اسے انسان پر سے بآسانی اس پر جو ہے وہ انسان بآسانی گزر جائے گا، لیکن یہی تنگ پل اگر کسی دریا پر ہو تو نہیں گزر سکے گا، اس لیے کہ اس وقت خیال ہوگا کہ اب گرا. تو واہمہ کی کمزوری کے باعث ہمارا وہم جو ہے وہ، ہمارا ذہن جو ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، جو چیز ہمارے دماغ میں فٹ ہوتی ہے اس سے آگے نہیں سوچ پاتا ہے. جتنی جگہ پر زمین میں چل پھر سکتا تھا اتنی جگہ پر ایسے ڈر کے وقت نہیں چل سکتا. چھوٹا سا پل اگر دریا کے اوپر رکھا جائے تو وہ نہیں کر سکے گا، اور زمین پر رکھا جائے تو اس پر چل جائے گا. یا چھوٹی سی جو نالی ندیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو نالیاں ہوتی ہیں، ان پر اگر رکھا جائے تو وہ پیر رکھ کے چل جائے گا، لیکن وہاں سے نہیں چل سکے گا، ڈر اور خوف کے مارے، ایک وہم جو ایک دماغ میں فٹ ہوتا ہے. حکیموں اور طبیبوں نے بھی مرعوف جس کو نکسیر بہنے کی بیماری ہو، شخص کو سرخ نکسیر بہنے، جو ناک سے خون آتا ہے، نکسیر آتی ہے، ایسے شخص کو سرخ چہروں کو دیکھنے سے روک دیا، اور مرگی والوں کو زیادہ روشنی والی اور تیز حرکت کرنے والی چیزوں کے دیکھنے سے منع کیا کہ ان کا ذہن جو ہے وہاں پہ اٹک جائے گا، اور وہ لوگ ان کو وہی والی کیفیت پھر طاری ہو جائے گی، جس سے ظاہر ہے کہ قوت واہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پر پڑتا ہے. عقل مند لوگوں کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ نظر لگتی ہے. صحیح حدیث میں بھی آیا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر کو سے سبقت کرنے والی ہوتی تو نظر ہوتی، یہ ایک حدیث ہے. اب اگر نفس قوی ہے تو ظاہری سہاروں اور ظاہری کاموں کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اتنا قوی نہیں تو پھر اسے آلات کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جس قدر نفس کی قوت بڑھتی جائے گی اور وہ روحانیت میں ترقی کرتا جائے گا اور تاثیر میں بڑھتا جائے گا، اور جس قدر یہ قوت کم ہوتی جائے گی اسی قدر گھٹتا جائے گا. یہ کیفیت کبھی غذا کی کمی سے اور لوگوں کے میل جول سے ترک کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے. لوگ جو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے جوگی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ میل جول کم رکھتے ہیں، تنہائی میں زیادہ رہتے ہیں، کھانا پینا، یا یوں سمجھ لیجیے کہ صوفیہ کا جو ایک کورس ہوتا ہے تو اس میں جو چلے کاٹتے ہیں باقاعدہ تنہائیوں میں، کھانا پینا بند کر کے، روزے رکھ کر، اور اس طرح سے، اور لوگوں کے میل جول سے ترک کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. کبھی تو قوت کو حاصل کر کے انسان نیکی کے کام یعنی شریعت کے مطابق اس سے کام لیتا ہے. اس حال کو شریعت کی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں، جادو نہیں کہتے. اگر یہ شریعت پر چلتے ہوئے چلے کاٹے، روزے رکھے، بالکل اللہ شریعت پر چلتا ہوا جائے، ہدایت کے راستے پر ہو، تو ایسے شخص کے ہاتھ میں اگر کچھ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ کرامت ہوتی ہے، جادو نہیں ہوگا. اور کبھی اس حال سے باطل میں اور خلاف شرع کاموں میں مدد لیتا ہے اور دین سے دور پڑ جاتا ہے. ایسے لوگوں کے ایسے قابل حیرت کاموں سے کسی کو دھوکہ کھا کر انہیں ولی نہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے نہیں کہ صحیح احادیث میں دجال کے بابت کیا کچھ آیا ہے، وہ کیسے خلاف عادت کام کر کے، اس نے کیسے خلاف عادت کام کر کے دکھائے گا، لیکن ان کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ ملعون و مردود ہے. ٹھیک، اب خود جو ہے وہ اس طرح کے چلے وغیرہ کاٹ کے اور اپنے جسم کو اس طرح سے ڈھال کے، ذہن کو اس طرح سے ڈال کے، اور جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہوں کرامت، اگر شریعت کے مطابق نہ ہوں تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج اور اس کا حکم کافر، اور وہ جو بھی کرے. پھر تیسری قسم کا جادو جنات کے ذریعے زمین والوں کی روحوں سے امداد و اعانت طلب کرنے کا ہے.
یہ بھی ایک علم ہے۔ معتزلہ اور فلاسفہ اس کے قائل نہیں۔ ان روحوں سے بعض مخصوص الفاظ اور اعمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں، اسے سحر یا بالعزائم اور عمل تسخیر بھی کہتے ہیں۔ یہ علم بھی موجود ہے، روحوں سے مدد لی جاتی ہے، کس طرح سے وہ لوگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ چیز موجود ہے۔ چوتھی قسم جو ہے خیالات کا بدل دینا، آنکھوں پر اندھیرا ڈال دینا اور شعبدہ بازی کرنا، جس سے حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ شعبدہ باز پہلے ایک کام شروع کرتا ہے، جب لوگ دلچسپی کے ساتھ اس طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہو کر ہمتن اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ پھرتی سے ایک دوسرا کام کر ڈالتا ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اسی قسم کا تھا، اس لیے قرآن میں ہے کہ سخروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کے دلوں میں ڈر بٹھا دیا۔ اور جگہ ہے یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ سب جو ہے وہ لکڑیاں، رسیاں، سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ جو جادو کر رہے تھے وہ اصل میں جادو نہیں تھا، حقیقت نہیں تھی، وہ انہوں نے ان کی آنکھوں پر ایسا جو ہے وہ سحر طاری کر دیا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ یہ جیسے جیسے وہ چاہ رہے تھے اگلے کو ویسا ویسا نظر آنے لگتا ہے، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں تھا، واللہ اعلم۔ پانچویں قسم جو ہے بعض چیزوں کی ترکیب دے کر کوئی عجیب کام اس سے لینا، مثلا گھوڑے کی شکل بنا دیا، اس پر ایک سوار بنا کر بٹھا دیا، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، جہاں ایک ساتھ گزری اور ان ناقوس میں سے آواز نکلی، حالانکہ کوئی اسے نہیں چھیڑتا۔ اسی طرح انسانی صورت اس کا کاریگری سے بنائی کہ گویا اصل انسان ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے، یا فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی اس قسم میں سے تھا کہ وہ بنائے ہوئے سانپ وغیرہ زئبق کے باعث زندہ حرکت کرنے والے دکھائی دیتے تھے۔ گھڑی اور گھنٹے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے بڑے بڑے وزنی چیزیں کھنچ آتی ہیں، سب اس قسم میں داخل ہیں، اور حقیقت میں اسے جادو ہی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک ترکیب اور کاریگری ہے جس کے اسباب بالکل ظاہر ہیں، جو انہیں جانتا ہو وہ ان اسباب و فنون سے یہ کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح کا وہ ہیلا بھی ہے کہ جو بیت المقدس کے نصرانی کرتے تھے کہ پر اسرار طریقے سے گرجے کی قندیلیں جلا دیں اور اسے گرجے کی کرامت مشہور کر دی، یا لوگوں کو اپنے دین کی طرف جھکا لیا۔ بعض کرامیہ صوفیوں کا بھی خیال ہے کہ اگر ترغیب و ترہیب کی حدیثیں گھڑ لی جائیں اور لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بڑی غلطی ہے۔ جس طرح سے وہ ہوتا ہے نا کہ رجب کے آنے کی جو ہے وہ سب سے پہلے جو خبر دے گا اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب کر دی جائے گی اور فوراً جنت میں چلا جائے گا، یا رمضان سے پہلے جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ایک مہینہ پہلے سے مبارکیں دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مبارک دے، اس طرح سے یہ خبر دے تو جنت واجب ہے، اس طرح کی چیزیں، لیکن یہ بڑی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جہنم میں مقرر کر لے، اور فرمایا میری حدیثیں بیان کرتے رہو لیکن مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، مجھ پر جھوٹ بولنے والا قطعاً جہنمی ہے۔ ایک نصرانی پادری نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرندے کا چھوٹا سا بچہ جسے اڑنے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، ایک گھونسلے میں بیٹھا ہے، جب وہ اپنی ضعیف اور پست آواز نکالتا ہے تو اور پرندے اسے سن کر رحم کھا کر زیتون کا پھل اس گھونسلے میں لا کر رکھ جاتے ہیں۔ اس نے اسی صورت کا ایک پرندہ کسی چیز کا بنایا اور نیچے سے اسے کھوکھلا رکھا اور ایک سوراخ اس کی چونچ کی طرف رکھا جس سے ہوا اس کے اندر گھستی، پھر جب نکلتی تھی تو اسی طرح کی آواز اس سے پیدا ہوتی تھی، جیسے وہ چھوٹا سا پرندہ جو معذور سا تھا وہ
وہ آواز نکالتا تھا تو اس نے بھی اس طرح کا ایک پرندہ بنا لیا، اب آج کل کے زمانے میں ہم کہیں گے کہ پلاسٹک کا بنا دیا، اسے لا کر اپنے گرجے میں ہوا کے رخ رکھ دیا، چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیا تاکہ ہوا اس سے جائے۔ اب جب ہوا چلتی اور اس کی آواز نکلتی تو اس قسم کے پرندے جمع ہو جاتے اور زیتون کے پھل لا لا کر رکھ جاتے۔ اس نے لوگوں میں شہرت دینی شروع کی کہ اس گرجے میں یہ کرامت ہے، یہاں ایک بزرگ کا مزار ہے اور یہ کرامت انہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک ہیلا کیا، اس کی وجہ سے پرندے آ کر جو ہے وہ رکھ جاتے تھے، اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ اس مزار والے کی جو کرامت ہے اس کی وجہ سے یہ آتے ہیں پھل یہاں پر۔ لوگوں نے بھی جب اپنی آنکھوں سے یہ انہونی عجیب بات دیکھی تو معتقد ہو گئے اور اس قبر پر نظر نیاز چڑھانے لگے، جو آج کل ہوتا رہتا ہے نا، دیکھتے ہیں آپ جو قبر اصل میں ہوتی ہی نہیں ہے اور بڑے بڑے مزار بن جاتے ہیں۔ اب کرامت دور دور تک مشہور ہو گئی، حالانکہ کوئی کرامت نہیں تھی، نہ معجزہ تھا، صرف ایک پوشیدہ فن تھا جسے اس ملعون شخص نے پیٹ بھرنے کے لیے پوشیدہ طور پر رکھا تھا اور ایک لانتی فرقہ اس پر ریجھا ہوا تھا۔ دیکھیں، اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بول کر لوگوں سے پیسے بٹورنا، چیزیں بٹورنا، یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ عام ہے، ایسا نہیں کہ آج کل نہیں ہو رہا، آج کل بھی بہت، پہلے تو کوئی کرتا تھا، اب جو ہے وہ چل پڑا ہے یہ ساری چیزیں۔ اور پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ کوئی چیز جو ہے وہ بنا کر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو بہت ہی ہمارا ٹی وی سب سے بڑی مثال، اس کے بعد جو ہے بڑی بڑی اسکرین، اور اس پہ دیکھا ہوگا آپ نے بڑے بڑے جانور یوں منہ کھولتے ہیں، اور شاید یورپ کے اندر ہی یہ چیزیں ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز کے اندر بہت بڑی اسکرین ہوتی ہے اور ایسے چیزیں نکلتی ہیں کہ کوئی آبی آئے گی، منہ کھولے گی اور آپ کو کھا کر چلی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک فن ہے۔ اب یہ بھی جادو کی اس لسٹ سے نکل گیا۔ چھٹی قسم جادو کی، بعض دواؤں میں عجیب عجیب خاصیتیں ہیں۔ مقناطیس ہی کو دیکھو کہ لوہا کس طرح اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ اکثر صوفی اور فقیر اور درویش انہی ہیلا سازیوں کو کرامت کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انہیں مرید بناتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو تاثیر اپنی رکھتی ہیں اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے اور وہ ان کی کرامت سمجھ کے پھر جو ہے وہ لوٹتے رہتے ہیں۔ ساتویں قسم، دل پر ایک خاص قسم کا اثر ڈال کر اس سے جو چاہنا منوا لینا۔ مثلا اس سے کہہ دیا کہ مجھے اسم اعظم یاد ہے یا جنات میرے قبضے میں ہیں۔ اب اگر سامنے والا کمزور دل، کچے کانوں اور بودے عقیدے والا ہے تو وہ اسے سچ سمجھ لے گا اور اس کی طرف سے ایک قسم کا خوف، ڈر، ہیبت اور رعب اس کی دل پر بیٹھ جائے گا جو اس کو ضعیف بنا دے گا۔ اب اس وقت جو چاہے کرے گا اور اس کا کمزور دل اسے عجیب عجیب باتیں دکھاتا بیٹھ جائے گا جو اس کو ضعیف بنا دے گا۔ اب اس وقت جو چاہے گا کرے گا، اس کا اچھا یہ بار بار جو ہے وہ آ رہی ہیں، عجیب عجیب باتیں دکھاتا جائے گا، اس کو تنبلا عام زبان میں اسے معمول کہتے ہیں، اور یہ اکثر کم عقل لوگوں پر ہو جایا کرتا ہے۔ اور علم و فراست سے کامل عقل والا اور کم عقل والا انسان معلوم ہو سکتا ہے، اور اس حرکت کا کرنے والا اپنا یہ فعل اپنی قوت قیافہ کے ذریعے سے کم عقل شخص کو پہچان کر کے ہی کرتا ہے۔ قیافہ شناس جسے آپ کہتے ہو نا، کہ شکل دیکھ کر جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بیوقوف انسان ہے یا عقل مند انسان ہے۔ بیوقوف ہوگا اس کو اپنی چپڑی باتوں میں پھنسا لے گا۔ دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 سال کے بعد ایک ٹرینڈ چلتا ہے، خواتین آتی ہیں گھروں میں اور کچھ اس طرح سے باتوں کا اثر کرتی ہیں کہ لوگ سارے کے سارے سحر زدہ ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور سارا گھر لوٹ کے وہ چلی جاتی ہیں اور لوگ وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہ جو زبان کا اپنا اثر دکھاتی ہیں اور دلوں پر اثر کرتی ہیں، یہ والی چیز ہوتی ہے۔ لیکن جو عقل مند ہوتا ہے وہ فوراً پہچان لیتا ہے اور انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ 8ویں قسم، چغلی کرنا، جھوٹ سچ ملا کر کسی کے دل میں اپنا گھر کر لینا اور خفیہ چالوں سے اسے اپنا گرویدہ کر لینا۔ یہ چغل خوری اگر لوگوں کو بھڑکانے، بدکانے اور ان کے درمیان عداوت اور دشمنی ڈالنے کے لیے ہو تو شرعاً حرام ہے۔ جب اصلاح کے طور پر اور آپس میں ایک دوسرے مسلمان کو ملانے کے لیے کوئی ایسی بات ظاہر کہہ دی جائے جس سے ایک فریق دوسرے فریق سے
خوش ہو جائے یا کوئی آنے والی مصیبت مسلمانوں پر سے ٹل جائے اور مخالفت جو ہے وہ پھوٹ پڑے تو یہ جائز ہے، مطلب مخالفت ختم ہو جائے کچھ بھی، جیسے حدیث میں ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو بھلائی کے لیے ادھر کی ادھر لے جاتا ہے، اور جیسے حدیث میں ہے کہ لڑائی مکر کا نام ہے، اور جیسے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر کفار عرب اور کفار یہود کے درمیان کچھ ادھر کی اوپری باتیں کہہ کر جدائی ڈلوا دی تھی۔ یہ انشاءاللہ ہم جو ہے غزوہ احزاب کا پڑھیں گے نا تو یہ واقعہ اس کے اندر آئے گا، اور انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ یہ کام بڑے عالی دماغ، زیرک اور معاملہ فہم شخص کا ہے۔ یہ یاد رہے کہ امام رازی نے جادو کی یہ 8 قسمیں بیان کی ہیں، یہ صرف باعتبار لفظ کے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں سحر یعنی جادو ہر چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہو، اس ہر چیز کو جو بہت لطیف اور باریک ہو اور ظاہر بین انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں۔ جادو کی جو ہے یہ سن لیں تعریف ہے یہ جادو کی، جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہو اور ظاہر بین انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں۔ اسی واسطے ایک حدیث میں ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے، اور اسی لیے صبح کے اول وقت کو سحور کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتا ہے، اور اس رگ کو بھی سحر کہتے ہیں جو غذا کی جگہ ہے۔ ابو جہل نے بدر والے دن یہی کہا تھا کہ اس کے سحر یعنی رگ بعام مارے خوف کے پھول گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے سحر و نحر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے۔ یہ جو گردن کے نیچے جو ہے وہ آپ کے گلے کے نیچے جو ہے وہ ایک رگ ہوتی ہے جسے سحر کہتے ہیں، جو غذا کی نالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ کٹ جائے تو ختم۔ سحر اور نہر، ایک نہر ہوتی ہے خون کی نالی ہوتی ہے، ایک سحر ہوتی ہے جو کھانے پینے کی نالی ہوتی ہے اس میں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ حضرت عائشہ کے سینے پر تھا۔ تو جب وفات ہوئی ہے تو اس سحر و نہر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تھا اور فوت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نخرے سے مراد سینہ، نخرہ یہ جو گلے کا ہوتا ہے مراد سینہ، اور سحر سے مراد رنگ غذا۔ قرآن میں بھی ہے آیت سحروا اعین الناس، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اپنا جادو کے وقت جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے کہ معتزلہ اور ابو اسحاق اصفہانی شافعی اس کے قائل نہیں، اور جادو کبھی ہاتھ کی چالاکی سے بھی ہوتا ہے، کبھی ڈوروں دھاگوں سے بھی، کبھی اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے سے بھی اس میں ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ جادو کے ضمن میں آتی ہیں۔ دعا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، کچھ آئے گا کچھ نہیں آئے گا، 2-3 بار آپ جو ہے بار بار سنیں گے اس کو تو شاید کچھ نہ کچھ آ جائے۔ میں نے بھی اس کو جو ہے وہ شاید دوسری یا تیسری مرتبہ ہی پڑھا ہے، اس سے پہلے پڑھا تھا کبھی جب پڑھ رہے تھے، پھر آج پڑھا ہے اس کو میں نے، تو مجھے تو اچھی خاصی چیزیں اس میں سے سمجھ میں آ گئی ہیں۔ جو بات بھی سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتی ہیں، پوچھا کیجئے، پوچھنے سے جو ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں تہہ دل سے توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔